اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے بھائی آپ شیعہ اتنی لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ کل میں نے حدیث پڑھی نا امام رضا کی ریان ابن شبیب کو، اے ریان شبیب اگر چاہتے ہو جنت میں اس گھر میں جاؤ جہاں پہ رسول خدا ہیں تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو۔ تو کہتے ہیں بھائی لعنت والت ہم نہیں کرتے، یہ شیعوں کا کام ہے۔ لعنت اگر صرف ہم کرتے بے شمار۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی خدا کہتا ہے پہلے شیطان پہ لعنت کر پھر میرا ذکر کر۔ ایک فلسفیکل بحث ہے، کئی اوقات ہم ان نیچرل ان لوجیکل باتیں کرتے ہیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے مثلا روشنی اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا، سردی اور گرمی۔ تو ایک بحث چھڑتی ہے کہ واقعاً کیا اندھیرے کا بھی کوئی وجود ہے یا نہیں؟ جب ہم سردی اور گرمی بولتے ہیں کیا واقعاً سردی کا بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سردی کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی چیز کے نہ ہونے کو سردی بولا جاتا ہے۔ اگر گرمی نہ ہو تو سردی ہے، اگر روشنی نہ ہو تو تاریکی ہے۔ مطلب اگر روشنی آ جائے تو تاریکی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تاریکی آتی ہی تب ہے جب روشنی جاتی ہے، سردی آتی ہی تب ہے جب گرمی چلی جاتی ہے۔ بغض بھی بالکل اسی طرح ہے، بغض کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، جب محبت آتی ہے تو ساتھ میں بغض بھی لاتی ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ممکن نہیں کہ آپ کے دل میں محبت ہو اور بغض نہ ہو، کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے اسی کے دشمن سے بغض ہوتا ہے۔ خود بخود بغض وجود میں نہیں آتا، محبت آئے گی تو بغض آئے گا۔ جب کہہ دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میرے قربا سے مودت کرو تو آٹومیٹیکلی قربا کے دشمنوں سے بغض بھی پیدا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مودت کرو اور بغض نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اگر حرارت ہے اس کے جانے سے گرمی آئے گی، سردی آئے گی، اگر روشنی ہے لائٹ چلی گئی تو اندھیرا آ جائے گا۔ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں محمد کی محبت ہو اور ابو لہب کا بغض نہ ہو؟ ارے اس بغض کا اظہار تو خدا کر رہا ہے، یعنی خدا کے دل میں بھی محمد کے دشمنوں کا بغض ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اما لتب الحطب تبت یدا ابی لہب، کیونکہ نبی کا دشمن ہے تو اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں علی کی محبت ہو پر دشمن علی کا بغض نہ ہو؟ یہ مجلس حق و باطل کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ شیعو تم اپنی نسلوں کو تشویش میں نہ رکھنا، یہاں پہ بیان حق و باطل ہے۔ اور کسی ٹی وی سوشل میڈیا کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ جناب یہ سوال کر رہے تھے کیا ہم حسین کے قاتل یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ یہ ہے قرآن کی دوری۔ میں نے کہا پہلی بات، میں نے کہا اہل بیت کی زندگی کے تین حصے ہیں، ایک ہیں ان کے معجزات، دوسرے ہیں ان کا رہن سہن، کس زمانے میں رہتے تھے، کن گھروں میں رہتے تھے، اس سے بھی ہمارا وہ لینا دینا نہیں ہے، معجزات سے بھی ہمارا اتنا لینا دینا نہیں ہے۔ جو چیز میری زندگی کے کام کی وہ یہ ہے کہ حسین نے، اہل بیت نے، رسول نے اصول کیا بتائے۔ اسی طرح قرآن اصول بتاتا ہے۔ میں نے کہا شیعہ لعنت نہیں کرتے، لعنت کرنا اگر ہمیں سکھایا ہے تو خدا نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں کون لعنت کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، اصول بتا رہا ہے۔ جب کہا ان اللہ مع الصادقین، طیب اور خبیث دونوں کا ذکر ہے۔ خدا کن کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تیرا کام ہے تاریخ میں جا کے ڈھونڈ کہ سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا، لیکن خدا ہے سچے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ ہیں، دونوں ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور تم بولو دونوں سچے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے سچا ایک ہے۔ جب لعنت کی بات آئی تو more than 40 ٹائم پروردگار عالم نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ نام نہیں لیتا، اصول بتاتا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ ظالموں پہ لعنت ہے، پھر مفتی سے سوال بنتا ہی نہیں کہ یزید پہ لعنت بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ قوم جب قرآن کو چھوڑ کے مفتی کے پیچھے لگ جائے، جب قرآن کو چھوڑ کے مولوی کے پیچھے لگ جائے،
جہاں صراحتاً پروردگار عالم کہہ رہا ہے میری ظالموں پہ لعنت ہے، تو بھی تو لعنت بھیجنا، یا یہ بول کہ یزید نے ظلم نہیں کیا۔ اگر ظلم کیا ہے تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کی بھی لعنت ہے اور شیعوں کی بھی لعنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم پیش۔ کچھ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جو بچے گانا اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ قرآن کی دوری ہے، تعلیم اہل بیت کی دوری ہے۔ نبی یہ کہہ کر گئے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اپنی عطرت۔ اب بعض لوگ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو ان کے تصور میں آتا ہے کہ کتاب الگ ہے، اہل بیت الگ ہیں، یہ دو الگ وجود ہیں، ایک طرف اہل بیت ایک طرف کتاب، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ نبی یہ نہیں کہنا، لفظ ہے نہیں یفترقا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملاقات کرو گے، تو یہ جدائی پذیر ہے ہی نہیں۔ مثال دے کے سمجھاؤں، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی بندے کو بولے نمک تو لاؤ، پر ایسا نمک لاؤ جس کے اندر نمکینی نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ نمک بغیر نمکینی کے؟ کہ شکر تو لاؤ لیکن ایسی شکر جو میٹھی نہ ہو، تو دنیا بولے گی نہ ایسی شکر ملتی ہے نہ ایسا نمک ملتا ہے، تو نمک سے نمکینی کو جدا نہیں کر سکتا، اسی طرح تو قرآن سے عطرت کو جدا نہیں کر سکتا، نہ عطرت سے قرآن جدا ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ بارہا حدیث آپ سنتے ہیں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھو حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھو علی کہاں جا رہے ہیں۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ حق جدائی پذیر نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حق علی سے جدا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو جائیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر جدا کرو گے یا ان میں سے کسی ایک سے بھی دوری اختیار کرو گے تو مکمل ضلالت میں ہو، تمہیں کبھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ فرش عزا پہ جب انسان آتا ہے تو یہاں قرآن اور اہل بیت کو ملتا ہوا پاتا ہے، یہاں قرآن کی بات بھی ہوتی ہے، یہاں اہل بیت کی بات بھی ہوتی ہے، یہ دونوں کبھی بھی جدائی پذیر نہیں ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا کہ امام حسین کا طرز زندگی اگر ہم نے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی پہ اتارنا ہے، کہ میں نے کہا ہم اپنے نسلوں کو حق و باطل کی پہچان کرانے کے لیے فرش عزا پہ بلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کسی تشویش میں، کسی شبہ میں، کسی شک میں نہیں رکھتے کہ قرآن کی آیت میں نے کل پڑھی کہ هل يستوي الخبيث والطيب، کیا خبیث اور طیب دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا میرے حبیب نہیں، خبیث خبیث ہوتا ہے، طیب طیب ہوتا ہے، طیب مردوں کے لیے طیب، طیب عورتوں کے لیے طیب۔ اگر طیبوں کے ساتھ رہو گے تو طیب بنو گے، اگر خبیث کے ساتھ رہو گے تو خبیث بنو گے۔ وہی کوفہ ہے، اسی کوفے میں حبیب بھی ہے، ابن سعد بھی ہے، لیکن حبیب کی دوستی حسین کے ساتھ ہے، ابن سعد کی دوستی شمر کے ساتھ ہے۔ تو جیسا دوست ہوتا ہے ویسا کردار ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے اسی کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تبھی فرمایا طیبوں کی محفل میں آؤ تاکہ خدا تجھے طیب بنائے، طیبوں کے ساتھ بیٹھو گے طیب بنو گے۔ ہم نے کبھی اپنی نسلوں کو اس شک میں نہیں ڈالا۔ یہ اور فرقے ہوں گے جن کے یہاں قاتل بھی طیب ہے، مقتول بھی طیب ہے۔ ہم برملا بتاتے ہیں کہ قاتل کبھی طیب نہیں ہوتا، قاتل خبیث ہوتا ہے۔ مقتول اور مظلوم تو طیب ہو سکتا ہے۔ آج یہ نسلوں نے جو فرق حق و باطل کا فلسفہ سمجھا، یہ فرش عزا امام حسین سے سمجھا۔